السلام علیکم۔ عجیب تصویر کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، اسے لکھتے ہوئے میں بہت اداس ہوا، کیونکہ ہم سب کی زندگیاں ایسے مراحل سے گزر رہی ہیں۔ ہم حقیقی خوشیوں کو نظر انداز کر کے پیسہ کمانے کی دوڑ کا حصہ اپنی پرانی تصاویر کے البم کھول کے دیکھیے، آپ کو بھی اپنی تصاویر عجیب لگیں گی۔ کیوں؟ اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہوگا۔ پھر سے خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ بڑی عجیب سی تصویر تھی۔ میں کافی دیر تصویر کو دیکھتا رہا۔ 15 سال پرانی اس تصویر میں کچھ عجیب تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں کیا عجیب بات ہے۔ بڑے عرصے بعد آج تھوڑا وقت ملا تو میں نے اس کیبنٹ کو کھولا، جس سے کافی عرصے سے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس کی صفائی کرتے ہوئے وہ پرانی تصاویر کی البم نکل آئی، جس میں ساری پرانی تصویریں تھیں جو میں نے گھر سے لا کے یہاں رکھی تھی۔ تب بزنس کی شروعات تھی اور میرے پاس کافی فارغ وقت ہوتا تھا۔ اکثر میں کیبنٹ کھولتا اور تصاویر نکال کے دیکھنے لگ جاتا۔ کبھی اس میں سے کوئی کتاب نکال کے اس کا مطالعہ شروع کر دیتا، اور نہیں تو ڈائری نکال کے اسے لکھنے لگ جاتا۔ فارغ اوقات کو مصروف بنانے والی اور بھی چیزیں تھیں جو اس کیبنٹ میں موجود تھیں، لیکن اب میں صرف تصاویر دیکھ رہا تھا۔ یہ اس دور کی تصاویر تھیں جن سے بہت ساری یادیں جڑی تھیں، مجھے اس دور میں لے گئی جب وہ تصاویر بنائی گئی تھیں۔ کچھ تصاویر پارک کی تھیں، جب سب کزنز ایک ساتھ پکنک منانے پارک میں گئے۔ کئی دن پہلے سے ہم نے اس پکنک کو پلان کیا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ہم ساتھ لے کے گئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کبھی ہم سب کے پاس اتنا وقت بھی ہوتا تھا کہ یوں پکنک منانے بھی جاتے تھے۔ اب تو یہ باتیں سوچ تک ہی محدود رہ جاتی ہیں کہ کہیں چلے جائیں۔ البم کے صفحے پلٹتے ایک تصویر دیکھ کر میں الجھ گیا تھا اور اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یہ میری ہی تصویر تھی، کافی نزدیک سے آئی گئی تصویر، جس میں گھاس پہ بیٹھا ہوا تھا اور عقب میں بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن ذہن وہیں اٹک چکا تھا۔ اس تصویر میں کیا عجیب تھا؟ الجھن بڑی تو لیپ ٹاپ آن کیا اور اس میں سے موجود نئی تصاویر نکال لی اور ان کا پرانی تصاویر کے ساتھ موازنہ کیا، تو انکشاف ہوا کہ پرانی تصاویر میں جو عجیب چیز مجھے محسوس ہو رہی تھی وہ چہرے پہ چھائی مسکراہٹ ہے۔ اس تصویر میں ہنس رہا تھا۔ نئی تصاویر ساری کی ساری ایک جیسی تھیں، سنجیدہ، سپاٹ چہرے والی، جیسے زبردستی بنائی گئی ہوں۔ پرانی ایک تصویر نہیں، ساری تصاویر ہی عجیب تھیں، مسکراہٹوں بھری تصویریں جن میں مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں تھیں۔ زندگی بڑی مصروف ہو چکی تھی۔ آخری بار میں کب ہنسا تھا یاد کیا تو یاد ہی نہ آیا۔ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، گزرے سالوں کی تصاویر کے فولڈرز میں کھولتا چلا گیا۔ گزشتہ 10 سالوں کی تصاویر ایک جیسی تھیں، ان میں سب کچھ تھا سوائے ویسی دل سے پھوٹنے والی مسکراہٹ کے۔ ان تصاویر میں مسکراہٹ غائب تھی۔ بزنس شروع کیے بھی مجھے 10 سال ہی ہوئے تھے، اور بزنس کی وجہ سے میرے لیے فیملی کو ٹائم دینا مشکل ہو چکا تھا۔ سوچتا تھا بزنس سیٹ ہو جائے تو ٹائم نکل ہی آئے گا، لیکن بڑھتے کام کے ساتھ میں اور زیادہ مصروف ہو چکا تھا۔ فیملی کو پہلے شکوہ ہوتا تھا، ان شکووں کے جواب میں میرے پاس بے شمار وجوہات تھیں۔ کام ان کے لیے تو کرتا تھا میں۔ ان وجوہات کو شاید وہ جان چکے تھے یا پھر بار بار میرے بہانوں سے تنگ آ چکے تھے۔ اب انہوں نے شکوہ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اکثر خاندانی تقریبات بھی مس ہو جاتی، میں کوشش کے باوجود پہنچ نہ پاتا۔ پہنچتا بھی تو یا تقریب ختم ہو چکی ہوتی، یا اگر پہلے پہنچ جاتا تو چند منٹ بعد ہی کوئی ضروری فون آ جاتا اور میں معذرت کر کے وہاں سے نکل آتا۔ طویل عرصے بعد آئینے کے کھڑا ہو کے خود کو دیکھا، مسکرانے کی کوشش کی، لیکن یہ مسکراہٹ بڑی اجنبی سی تھی، پہلے والی مسکراہٹ کی جیسے نہیں تھی۔ گزرے ہوئے وقت کے سارے لمحات میرے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایک فلم چل رہی تھی، وہ مناظر سامنے آ رہے تھے جب میرے اپنوں کو میرے ساتھ کی ضرورت تھی اور میں پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا تھا۔ بچے جب بھی آؤٹنگ کا پروگرام بناتے مجھے کوئی نہ کوئی کام ہوتا اور وہ مایوس ہو جاتے۔ روزانہ میرے گھر پہنچنے تک وہ سو چکے ہوتے۔ صبح آفس جانے کے لیے دیر سے اٹھتا تو وہ سکول جا چکے ہوتے۔ حذیفہ نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تو میرے پاس آیا، پاپا آپ سے کچھ مانگنا ہے،
مجھے بہت خوشی ہے تمہارے ٹاپ کرنے کی، جو بھی لینا ہے بیٹا لے لینا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور کریڈٹ کارڈ تھما دیا۔ مجھے جلدی نکلنا تھا اور میں لیٹ ہو رہا تھا۔ نہیں پاپا، مجھے پیسے نہیں، آپ کا تھوڑا ٹائم چاہیے، وہ جھجکتا ہوا بولا۔ ہاں بتاؤ۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور جانے کے لیے اٹھا۔ آپ میرے اعزاز میں کی جانے والی تقریب میں ضرور آئیے گا۔ جی بیٹا، ضرور آؤں گا۔ میری یقین دہانی پہ وہ اتنا خوش ہو گیا جیسے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اس کی خوشی دیکھ کے میں بھی بہت خوش ہوا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کل تقریب میں ضرور جاؤں گا۔ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات تھی کہ میرے بیٹے نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ ہمارے خاندان کا پہلا بچہ تھا جو اتنا لائق تھا۔ پکے ارادے اور تمام تر کوشش کے باوجود میں اس تقریب میں نہ پہنچ سکا۔ اس دن دوسرے شہر میں میٹنگ تھی اور مجھے وہاں سے جلد فارغ ہو جانا تھا، اور فضائی سفر پہ وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ واپسی پہ فنکشن سے 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جانا تھا۔ حذیفہ کا فون آیا تھا، وہ بہت پرجوش تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں پہلے ہی آ جاؤں گا، لیکن ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ میں بے چینی سے لاؤنج میں انتظار کرتا رہا کہ کب موسم ٹھیک ہوتا ہے اور میں جلد از جلد پہنچ جاؤں، لیکن پہنچ نہ سکا۔ رات دیر سے گھر پہنچا تو حذیفہ کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر چپکے سے اندر داخل ہوا۔ وہ اوندا لیٹا رو رہا تھا۔ آنسو معذرت کے سارے الفاظ کو بہا کر لے میں بوجھل دل کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ اگلے کئی دن حذیفہ کا سامنا نہ کر پایا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب فاریہ پریگننٹ تھی اور ہاسپٹل جانا تھا۔ اس دن بھی مصروفیت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا رہا تھا۔ آپ ہاسپٹل آئیے گا، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے بار بار مجھے کہا تھا اور میں نے اس سے آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اچانک ہونے والی ایک اہم میٹنگ میں پھنس گیا تھا۔ کشمکش میں تھا کہ اب کیا کروں۔ اچانک اس کا فون آ گیا، اگر آپ نہیں آ سکتے تو فون پہ ہی باتیں کرتے رہیں۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں نہیں آ پاؤں گا، اسی لیے اس نے فون کر لیا تھا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں اپنے کاموں کا ہی سوچ رہا ہوں اور اسے پھر بھی میرا احساس ہے۔ کال پہ ابھی اسے تھوڑی بات ہوئی تھی کہ کال کٹ گئی۔ فون کے سگنل غائب تھے، سارے نیٹ ورک بند ہو گئے۔ اسے میری ضرورت تھی اور میں یہاں کام میں مصروف ہوں۔ جانے کیا جی میں آئی کہ سارے کام چھوڑ کے آفس سے نکلنے لگا تو پی اے نے بتایا کہ اکثر راستے جلوس کی وجہ سے بند ہیں، ٹریفک بلاک ہے، ابھی نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اب نہ جانے کا جواز تھا، حالات راستے کی رکاوٹ بن چکے تھے۔ میں کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو جب ہاسپٹل پہنچا تو نیا مہمان وارد ہو چکا تھا۔ سبھی اسے دیکھ چکے تھے اور اس کا باپ سب سے آخر میں پہنچا تھا۔ فاریہ کی نظروں میں جو کچھ تھا اسے میں نظر انداز کر دیا، لیکن اس کی وہ نظریں دل پہ جیسے نقش ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد کبھی اس نے ایسے نہیں دیکھا، لیکن وہ نظریں، ان کے تاثرات کئی بار خیالوں میں دیکھ چکا تھا۔ میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میری پسندیدہ ڈشز امی بہت مزے کی بناتی تھیں۔ جس دن بھی وہ میرے لیے کوئی پسندیدہ ڈش بناتی تو فون کرتی اور مجھے تاکید کرتی کہ شام کو جلدی واپس آ جانا، تمہاری پسندیدہ ڈش بنی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ جب بھی کہتی میں تبھی لیٹ، بلکہ بہت لیٹ ہو جاتا۔ جب گھر پہنچتا تو وہ جاگ رہی ہوتی تھی، 2-3 بھی بج جایا کرتے رات کے، لیکن ماں تھی نا، انتظار کرتی رہتی تھی، نہ کبھی جتایا اور نہ شکوہ کیا۔ ان کے ماتھے پہ ایک شکن بھی نہ ہوتی۔ میں خود ہی شرمندہ ہو جاتا، ان سے کہتا کہ آپ کیوں جاگ رہی ہیں، سو جاتی، میں خود ہی کھانا کھا لیتا، لیکن وہ مسکراتی اور کہتی میں کیسے سو جاتی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کے بہانے پہ میں ہنس پڑتا اور کہتا امی کیا میں نہیں جانتا کہ آپ روزانہ 9 بجے سو جاتی ہیں؟ ہاں سو تو جاتی ہوں، لیکن آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ امی اتفاق کی بات ہے، جس دن بھی آپ نے میرے لیے کوئی ڈش بنائی ہوتی ہے اور مجھے فون کرتی ہیں، اسی رات آپ کو نیند نہیں آتی۔ میرے سوال پہ وہ مصنوعی حیرت سے سوچ بھرے انداز میں کہتی ہاں واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسی شام آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی، میرے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہیں، یہ بھی عجیب اتفاق ہے نا۔ میں ہنستا تو وہ بھی اس ہنسی میں شریک ہو جاتی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں ارادہ کرتا کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں امی کو انتظار نہیں کروایا کروں گا، جلدی لوٹ آیا کروں گا۔
لیکن میرے سارے ارادے ریت کی دیوار ثابت ہوتے رہے تھے۔ ٹپ ٹپ پانی کی بوندیں شرٹ پہ گریں۔ آفس میں پانی کہاں سے آ گیا؟ چھت کی جانب دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو دیکھا آنسو رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ پرانی یادوں نے دل کو تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ ٹائم مشین نے مجھے گزرے وقت میں پہنچا دیا تھا، اور تب جس پل کو میں نے نظر انداز کیا تھا وہ سارے لمحے میرے سامنے تھے۔ وقت میرا احتساب کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ چیئر پہ آ کے بیٹھ گیا اور میں نے آنسوؤں کو نہیں روکا، بہنے دیا انہیں۔ پہلے خاموش آنسو بہتے رہے، پھر دل بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ گزرے ان تمام لمحوں کے افسوس میں رو رہا تھا، جن میں میرے اپنوں کو میری ضرورت تھی اور میں نے انہیں نظر انداز کیا۔ میری ترجیحات اتنی بدل چکی تھیں کہ غلط اور درست میں تمیز ہی نہ کر پایا۔ بہت ساری خوشیوں کو، رشتوں کو نظر انداز کرتا گیا، ان ساری مصروفیات کو ترجیح دیتا رہا جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھیں۔ مصروفیات ختم نہیں ہوتی، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ احساس کے ان لمحوں نے مجھے تھکا دیا تھا۔ تصویریں سمیٹتے ہوئے نظر ٹیبل کیلنڈر پہ پڑی۔ 14 دسمبر، آج تو حذیفہ کی سالگرہ تھی۔ ہر بار مجھے وہ یاد کرواتا تھا اور شام کو جلدی آنے کا بھی کہتا تھا، اور اس بار اس نے مجھے کہا بھی نہیں تھا، بتایا بھی نہیں تھا۔ میں کیا کر رہا تھا اپنی زندگی کے ساتھ؟ بہت کچھ گنوا رہا تھا۔ پانی کے کئی گلاس پی کر بھی سینے میں لگی آگ کم نہ ہوئی، جلن تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اس آفس میں بیٹھ کے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جہاں زندگی کے گزشتہ 10 سالوں کا بیشتر حصہ گزار چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کے میں آفس سے باہر نکل آیا۔ سیکرٹری روکتا رہا، سر بہت ضروری میٹنگ ہے، آپ نہ ہوئے تو 2 کروڑ کی ڈیل ہاتھ سے نکل جائے گی، خود دیکھ لینا۔ ڈیل نکل بھی گئی تو کوئی بات نہیں، اور آ جائے گی۔ میں ہنس دیا تو وہ حیرانی سے میرے چہرے کی جانب دیکھتا رہ گیا، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا یہ روپ اس کے لیے یکسر اجنبی تھا۔ سود و زیاں سے آ رہی مجھے کسی کی پرواہ نہیں، پرواہ تھی تو بس یہ کہ اب کی بار میں لوٹ جاؤں اپنی پرانی زندگی۔ اس سے پہلے کوئی خیال میرا ارادہ متزلزل کرنے لگے، کوئی مجبوری دامن تھام لے، وہ زندگی جو بہت خالص اور سادہ خوشیوں بھری تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی مجھے سفر طویل لگ رہا تھا۔ پہلے گھر جاتے ہوئے نارمل رفتار میں بھی کہیں جلدی پہنچ جایا کرتا، لیکن اب تیز رفتاری سے بھی سفر طویل لگ رہا تھا۔ وہی سڑکیں جو سمٹ جایا کرتی تھیں آج طویل سے طویل تر ہو رہی تھیں۔ دل بے چین تھا، بےتاب تھا۔ میری کیفیت بیرون ملک بسے کسی پاکستانی کی سی تھی جو آج بہت عرصے بعد اپنے وطن لوٹا ہو اور ایئرپورٹ سے گھر جا رہا ہو، جیسے ڈار سے بچھڑا کوئی پرندہ واپس جا رہا ہو۔ بیل بجائے بنا چابی سے لاک کھول کر چپکے سے میں ہال میں داخل ہونے لگا تو امی نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ کچن سے آ رہی تھی۔ میں نے اشارے سے انہیں چپ رہنے کو کہا تو وہ مسکرا دیں۔ بہت پہلے جب اچانک واپس گھر آ کے میں سب کو سرپرائز دیا کرتا تھا تو ایسے ہی انہیں چپ رہنے کے لیے اشارہ کیا کرتا تھا۔ ہال غباروں اور آرائشی سامان سے سجا بڑا سا کیک ٹیبل پہ پڑا تھا اور سب اس کے گرد بیٹھے تھے، لیکن ان کے چہروں پہ افسردگی تھی۔ اچانک حذیفہ کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس کے چہرے پہ حیرت نمودار ہوئی اور مسکراہٹ میں بدلتی چلی گئی۔ اس کے لیے ناقابل یقین تھا کہ میں اس کی سالگرہ پہ اس وقت موجود تھا جب سب سے زیادہ مصروف ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ مسکراتا ہوا بھاگ کر آیا اور میرے سینے سے لگ گیا۔ معلوم چبا کے پہاڑوں پہ برف پڑ رہی تھی۔ روئی کے گالوں کی طرح گرتی ہوئی برف نے سینے پہ لگی آگ کو بجھا دیا۔ سکون ہی سکون میرے اندر تک اتر رہا تھا۔ فاریہ کے چہرے پہ وہی خوشی تھی جسے دیکھنا میرے لیے حسرت بن چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی سن۔ میری آواز بھیگ گئی۔ آنسو ایک بار پھر بغاوت پہ آمادہ ہو چکے تھے، لیکن اس بار آنسوؤں کے ساتھ مسکراہٹ بھی تھی۔ اب آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے پورا یقین تھا میری پرانی مسکراہٹ لوٹ آئی ہے، وہی مسکراہٹ جسے مجھ سے بچھڑے ایک عرصہ ہوا تھا، ایک جاندار مسکراہٹ۔